ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک آفر دی مہارنگ بلوچ کو اور سمیدین کو. دیکھیں، پاکستان از اے بلیسڈ کنٹری، لیکن آپ شدید تنقید کا نشانہ رہیں. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے یا دال بندی نوشکی روڈ پر جو واقعہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے خضدار میں معصوم بچوں کو آپ نشانہ بناتے ہیں. اس قبائلی معاشرے میں رہ کر مردوں کے شانہ بشانہ چلنا. بنیان مرصوص کی میں ضرور یہاں پر بات کروں گی. تحریک استحقاق آپ کے خلاف لائی گئی، تو کیا کہیں گی اس حوالے سے آپ؟ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. جس شان سے جو مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اپنے صوبے کے لیے بات کرنا. ہمارے پاس تو ایویڈنسز موجود ہیں کہ آپ اپنی سہولت کاروں کے تھرو بھارت جو ہے ہمارے پاکستان میں بلوچستان میں کس طریقے سے دہشت گردی کے واقعات کروا رہا ہے. السلام علیکم. نظربان بلوچستان کے ساتھ میں ہوں بشرا قمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باتوں باتوں میں. یقیناً بلوچستان ایک قبائلی معاشرہ ہے جہاں پر خواتین کا گھروں سے باہر نکل کر کام کرنا انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے. اب بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر خواتین کو بنیادی تعلیم تک حاصل کرنے کی اجازت نہیں. یہاں تک کہ خواتین بیماری کی حالت میں بنیادی صحت کے مراکز تک نہیں جا سکتی. لیکن اس ماحول میں بھی رہ کر کئی خواتین ایسی ہیں جو تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کئی مختلف ایسے شعبے ہیں کہ جہاں پر مردوں کا رہ کر کام کرنا آسان نہیں، وہیں یہ خواتین بہت آسانی سے کام بھی کر رہی ہیں اور اپنا لوہا بھی منوا رہی ہیں. انہی میں ایک خاتون فرح عظیم شاہ بھی ہیں جن کا تعلق قدیم ضلع کلات سے ہے. یہ بلوچستان کا ایسا علاقہ ہے جسے پرنس کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے. اپنے پھلوں اور اپنی سبزیوں کی وجہ سے بھی یہ علاقہ جہاں مشہور ہے، وہیں فرح عظیم شاہ جیسے کئی ہیرے ایسے ہیں جنہوں نے اس علاقے کا نام اب تک روشن کر رکھا ہے. فرح عظیم شاہ کا تعلق اس وقت باپ پارٹی سے ہے اور انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز جو ہے وہ کم عمری میں کیا. گو کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ انہیں ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھنا چاہتی تھیں، لیکن فرح عظیم شاہ سماجی کاموں میں اس قدر دلچسپی رکھتی تھیں کہ انہوں نے سماجی کاموں کے ساتھ ساتھ سیاست کو بھی گلے لگا لیا اور اس وقت وہ ایک سیاسی کارکن کے طور پر بھی بلوچستان کی بہتری کے لیے، بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے اور خصوصاً بلوچستان کی خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فرح عظیم شاہ. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ الحمدللہ. اچھا میم، آپ یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں خواتین کے لیے مختلف شعبے ایسے ہیں. اگر ہم بات کریں ٹیچنگ کی، ڈاکٹر اور مختلف ایسے طب کے شعبے ہیں کہ جس میں رہ کر خواتین کے لیے کام کرنا کافی مشکل ہے، لیکن ایک بلوچ ایریا سے تعلق رکھنے والی خاتون سیاست میں کیسے آئی، سماجی کام بھی کر رہی ہیں، تو یہ کچھ اس حوالے سے بتائیے گا. اچھا، بڑا انٹرسٹنگ کویشچن. اور کیونکہ حالات اس قسم کے چل رہے ہوتے ہیں بشرا کہ ہمیں ایسے جو باتیں ہوتی ہیں اس پہ اظہار خیال کرنے کا بہت کم موقع ملتا ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آئی ایم اے فائٹر، واریر آپ کہہ سکتے ہیں، کبھی نہ ہمت ہارنا. اور میں ہمیشہ اپنے سننے والوں کو بھی اور جو بھی لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں یا جو بھی خواتین ہیں، میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ جب تک سانس چل رہی ہے تب تک ہار نہیں ماننی. ہاں، جہاں سانس رک گئی وہاں پھر بات اور ہو جاتی ہے. تو مجھے شروع سے ہی یہ تھا کہ سوشل سروسز آپ کہتے ہیں جسے، یا سوشل اپ لفٹنگ، اسی کا ہی شوق تھا کہ میں لوگوں کی مدد کروں، ہیومینٹی بیسڈ کام کروں. سیاست کا آپ نے ذکر کیا، میں سمجھتی ہوں کہ سیاست عبادت ہوتی ہے اور ایک سیاست دان وہی ہے جو ملک اور قوم کی خدمت کرے اپنی ذات کی نفی کر کے. تو یہی شوق تھا کہ مجھے جو جذبہ تھا جو سیاست میں لے کے آیا. اور ایجوکیشن میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پالش کرتا ہے، تو پیرنٹس کی طرف سے یہ تھا کہ ایجوکیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا، اسی لیے اچھی تعلیم حاصل کی اور آج آپ کے سامنے ہیں. اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ اس قبائلی معاشرے میں رہ کر مردوں کے شانہ بشانہ چلنا اور پھر آپ نے ایک طویل سفر طے کیا سیاست میں رہ کر، جس کے بعد آپ بلوچستان اسمبلی تک پہنچی اور اس فورم پر کھڑے ہو کر اپنے صوبے کے لیے بات کرنا اور جو صوبے کے لوگ ہیں ان کے لیے بات کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. تحریک استحقاق آپ کے خلاف لائی گئی، تو کیا کہیں گی اس حوالے سے آپ؟ یہ جان تو آنی جانی ہے،
اس جان کی کوئی بات نہیں، جس شان سے جو مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے میری جس اسپیچ کا ذکر کیا یہاں پہ اور تحریک استحقاق کا ذکر کیا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ہم سب سے ڈھکی چھپی ہوں۔ ہم خود سسٹم کا حصہ ہیں، اور آج جو بلوچستان کے حالات ہیں، میں سمجھتی ہوں اور برملا یہ کہتی ہوں کہ یہ سب کچھ کرپشن کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اپنے لوگوں کو فوکس کرتے، اگر ہم انہیں سسٹم میں انگیج کرتے، تو آج اس نہج پہ ہم نہ پہنچتے، یہ حالات نہ ہوتے۔ جی بالکل۔ تو میرے خیال سے اچھا تحریک استحقاق کا پھر اس کے بعد میں نے کچھ نہیں سنا، مجھے لگتا ہے وہ کہیں ادھر ادھر گم ہو گئی ہیں اور کیونکہ اس اسپیچ کے بعد آپ نے ابھی گزشتہ اسمبلی کے اجلاس میں بھی دیکھا ہوگا کہ خود منسٹرز تک کرپشن پہ بات کر رہے تھے، اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ مطلب آپ نے دروازہ کھول دیا۔ جی، جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، کمزوریاں ہر جگہ موجود ہیں، کرپشن کا مسئلہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اس پہ میں کہتی ہوں بس دیر نہیں ہونی چاہیے، اب ہمیں اپنی غلطیاں مان کر اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی آپ کی ایک سیاسی کیریئر کے حوالے سے بات۔ ہم نے دیکھا کہ آپ نے بلوچستان اسمبلی میں کئی مرتبہ خواتین کے ایشوز پر بھی جو ہے وہ بات کرنا چاہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ایک سماجی کام بھی کر رہی ہیں۔ 2 کتابیں بھی آپ نے لکھی، رائز بلوچستان کے نام سے، اور ایک عمان کے سلطان ہیں جی، قابوس، ان کے نام سے بھی آپ نے ایک کتاب لکھی ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ وہ ہم نے سنا ہے کہ آپ سلطان قابوس سے بڑی متاثر رہیں، تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ جی بالکل بشرا، آپ نے بالکل صحیح سنا کہ جب وہ حکومت میں آئے اور انہوں نے جس طریقے سے فوکس کیا اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو، وہ بہت زیادہ میرے لیے متاثر، اس چیز سے میں بہت متاثر ہوئی، کیونکہ جب وہ حکومت میں آئے تو ان کے ملک کے بھی وہی حالات تھے کچھ ایریاز کے جو بلوچستان کے حالات ہیں، لیکن جہاں سے ان کے بہت زیادہ مخالفین تھے انہوں نے انہی ایریاز کو زیادہ فوکس کیا، وہاں پر ڈیولپمنٹ کے کام زیادہ کیے۔ تو میں یہی چاہتی تھی، اسی لیے میں نے وہ اپریسیشن کی جو ایک بک لکھی ان کے لیے، تو میں یہی چاہتی تھی کہ بلوچستان میں بھی ہمیں اسی طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جو ڈیولپمنٹ ہمارے ایریاز نہیں ہیں، دا موسٹ ورنریبل ایریاز ہی وہی ہیں کہ جہاں پہ پانی کی سہولت نہیں ہے، صاف پینے کا پانی نہیں ہے، صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، سڑکیں نہیں ہیں، ایجوکیشن نہیں ہے، روزگار نہیں ہے۔ تو اس بک کو لکھنے کا مقصد بھی یہی تھا، اور الحمدللہ پھر عمان نے مجھے ایز اے اسٹیٹ گیسٹ انوائٹ بھی کیا تھا، اینڈ آئی واز ایوارڈڈ۔ پوری دنیا سے 8 آتھرز وہاں پر آئے تھے۔ اس کے بعد بلوچستان پہ جو میں نے بک لکھی تھی، رائز بلوچستان، ٹائم از آرز ناؤ، اب تو رائزنگ بلوچستان ہے، رائزنگ پاکستان ہے، تو اس کو بھی ایشوز کو ہی ہائی لائٹ کرنے کا مقصد تھا، لیکن اپنے لوگوں کو یہ پیغام دینے کا بھی مقصد تھا کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے آپ وہ ریڈ لائن کراس نہ کریں، بھلے آپ اپنے حقوق کی جنگ لڑیں۔ ہم بھی تو دیکھیں بات کرتے ہیں نا، جہاں جو بھی کمزوریاں ہیں ہم اس پہ ضرور بات کرتے ہیں، اپنے گھر کو، کیونکہ یہ ملک بھی ہمارے ایک گھر ہی ہے، ہم اس کو سنوارنے کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ کانسٹیٹیوشن میں پاکستان کے رہتے ہوئے وہ ریڈ لائن کراس نہ کریں، دشمنوں کو خوش نہ کریں، اور ان کی پشت پناہی حاصل کر کے اور ان کی طرف سے فیسیلیٹیٹ ہو کے اسٹیٹ کے خلاف کوئی کام نہ کریں، لیکن اپنے حقوق کی جنگ لڑیں۔ جو بھی اپنے حقوق کی بات کرتا ہے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اچھا، آپ نے باتوں باتوں میں ایک بات کی کہ بلوچستان میں بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو عمان میں آپ نے بتایا کہ ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک آفر دی مہرنگ بلوچ کو اور سمیدین کو کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ بات کرنا چاہتی ہیں، جو مسائل ہیں اس وقت ہمارے نوجوان فیس کر رہے ہیں ان کا حل نکالنا چاہتی ہیں، لیکن آپ شدید تنقید کا نشانہ رہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جب آپ نے ذکر کیا اس دھرنے کا، جو دھرنا اسلام آباد میں تھا اور شدید سردیوں میں وہ دھرنا تھا، تو مجھے یہی تھا کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس سردی کی شدت میں بیٹھی ہوئی ہیں، بالکل، تو میں اسی لیے وہاں پر گئی ان سے، انہیں سمجھانے کے لیے بھی کہ یہ راستہ نہیں ہے، کیونکہ تشدد کا راستہ نہیں ہوتا کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، وہ مزید مسئلہ جو ہے وہ بڑھے گا، اور اس طریقے سے ہمارے دشمن فائدہ اٹھائیں گے۔ تو وہ آفر تو شاید اسکرین پہ ایک بار آپ نے دیکھی، اس طرح کی کئی آفرز میں جب تک یہ دوبارہ دھرنا شروع نہیں ہوا تھا اس وقت تک دیتی رہی، میں انہیں پیغامات بھجواتی رہی کہ اگر آپ بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، آپ بلوچستان کے غریب عوام کی حقوق کی بات کر رہے ہیں، تو میں بھی وہی بات کر رہی ہوں۔ تو پھر تنقید کا نشانہ کیوں بنی آپ؟ تنقید کا نشانہ میں کیوں بنی؟ دیکھیں،
یہاں پر آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بھی میں اپنے بلوچستان کے رہنے والوں کو یہ ضرور پیغام دوں گی کہ بڑا سوچ سمجھ کے آپ کسی بھی اگر کوئی بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کا حصہ بنتے ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کے سوشل میڈیا پہ کامنٹس کیا کریں. کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ وہ پروپیگنڈا ہمارے دشمن جو ہیں وہ اس کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب جس طرح آپ نے کہا کہ میں نے انہیں آفر کی تھی، آفر بار بار میں نے کی، اگر ان کے پیچھے کوئی اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا نہ ہوتا تو آج وہ دونوں آپ کو میرے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی. لیکن اب بھی ہم ہمت نہیں ہاریں گے، ہم انہیں بار بار یہی آفر کرتے ہیں کہ وہ آئیں، کیونکہ بات چیت کے ذریعے ہی معاملات حل ہوتے ہیں. ہاں لیکن اب دیکھیں، اب جو بات اب جس طرح یہ خضدار کا واقعہ ہوا اور ہمارے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا، جس درندگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، تو اب کمپرومائز نہیں ہے. اگر بات اب ہمارے معصوم پھولوں تک پہنچ گئی ہے تو پھر میں تو کہتی ہوں کہ اب آپریشن کلین اپ ہونا چاہیے، اور جو بھی اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا رکھتا ہے یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ان کو بیک اپ کرتا ہے، سب کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. ہم تو کہتے ہیں فرح کہ یہ ایک قبائلی معاشرہ ہے جہاں پر خواتین کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں بزرگوں کا احترام اور بچوں سے محبت کی جاتی ہے. آپ نے خضدار کا ذکر کیا تو یوں سمجھے کہ آپ نے ایک ایسا تار چھیڑ دیا کہ وہ مائیں تو مائیں لیکن ہر دل اس واقعے سے اداس ہو گیا. تو اگر یہ اس طرح کے معاملات مستقبل میں بھی ہوتے رہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لوگوں میں ایک کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں بلوچستان کی صورتحال کو؟ اور پھر نفرت تو بڑھتی جائے گی، پھر یہ کس چیز کی آزادی کی بات ہو رہی ہے اور کس چیز کے حقوق کی بات؟ دیکھیں، پاکستان از اے بلیسڈ کنٹری، اور جتنی ڈائیورسٹی آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں آپ کو کسی اور ملک پہ نظر نہیں آتی. لینگویجز کو لے لیں یا ہمارے یہاں کاسٹ ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، ہمارے یوتھ فل آپ کی سوسائٹی ہے یہ دیکھ لیں، 60% آپ کی یوتھ ہے یہاں پر. ہیومن ریسورسز کی اگر میں بات کروں، ہمارے جو منرل ریسورسز ہیں اگر ہم اس کی بات کریں، ہماری ساحلی پٹی ہے اگر ہم اس کی بات کریں، تو پاکستان از اے بلیسڈ کنٹری. اسی لیے ہمارے دشمن ہر وقت یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی یہاں پر دہشت گردی کا واقعہ ہوتا رہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بنیان مرصوص کی میں ضرور یہاں پر بات کروں گی کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے جھوٹا پاکستان پر الزام لگا کے جو مکروہ چہرہ بھارت کا پوری دنیا کے سامنے آیا، اس کو پوری دنیا نے تسلیم بھی کیا. حالانکہ ہم تو انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کرانے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے یا دال بندی نوشکی روڈ پر جو واقعہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے خضدار میں معصوم بچوں کو آپ نشانہ بناتے ہیں. ہمارے پاس تو ایویڈنسز موجود ہیں کہ آپ اپنی سہولت کاروں کے تھرو بھارت جو ہے ہمارے پاکستان میں بلوچستان میں کس طریقے سے دہشت گردی کے واقعات کروا رہا ہے. پھر تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھارت کو صفائے ہستی سے ہی مٹا دیں. اور بلکہ یہاں میں یہ بھی کہوں گی کہ ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، یا میں ہوں یا آپ ہیں، ہماری میڈیا ہے، ہماری گورنمنٹ ہے، ہمیں چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول پر ہم یہ کیمپین چلائیں، کیونکہ بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے، اسے قرار دینا چاہیے، کیونکہ یہ اپنے لوگوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کے آپ دیکھیں بھارت میں رہنے والے، آپ مائنورٹیز کو دیکھ لیں، کرسچنز اسپیشلی میں یہاں ذکر کروں گی، کرسچنز وہاں پر محفوظ نہیں ہیں. مسلمان تو چلیں بہت دور کی بات، وہاں پر کرسچن کمیونٹی بھی محفوظ نہیں ہے. کتنے دہشت گردی کے واقعات کی بھینٹ چڑھتے ہیں وہ وہاں پر بھارت میں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ دیکھیں کہ پورا خطہ ہمارا، ہم تو امن کے پجاری ہیں، امن کے پیروکار ہیں. 90,000 سے زیادہ جانیں ہم نے دی ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں. اور آپ نے سنا ہوگا ابھی یو ایس کے پریزیڈنٹ جو GCC کی کنٹریز کے ٹور پہ تھے، انہوں نے برملا کہا کہ پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑا رہا اور ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہماری جانیں بھی اور جس طریقے سے اکانومی ڈیزاسٹر بھی ہم نے دیکھا ہے. تو یہاں جب ہم نے یہ ایک مشرقی، میں کہتی ہوں کہ جو یہ جنگ تھی ہماری، اس میں پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے جب ہم پہ اٹیک ہوا تو ہم نے اپنی سالمیت کو، اپنی اسٹیبلٹی اس کو بچانے کے لیے ہم نے وہ اٹیک کیا. اور اب پورے پاکستان نے یہ تسلیم کیا، پورے دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، اور اگر اسے کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ آنکھیں نوچ لی جائیں گی. اور یہاں پر بلوچستان کے حوالے سے میں بشرا ضرور یہ کہوں گی کہ بلوچستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے.
ہماری بچیاں ہیں, ہمارے بچے ہیں. بالکل, میں اسی طرف آؤں گی فرح کہ آپ نے بات کی کہ بلوچستان میں 60% نوجوان موجود ہیں. بڑی اچھی آپ نے باتیں کی کہ اس وقت بھارت جو گیم کھیل رہا ہے اور جو کھیل رہا تھا وہ مکرو چہرہ سب کے سامنے آ گیا. ہمارے نوجوان کہیں نہ کہیں بھٹکے ہوئے ہیں. یہ تو مسائل ہیں, لیکن کس طرح سے ہم اپنے نوجوانوں کو اس راہ میں واپس لا سکتے ہیں کہ وہ اس ملک کی ترقی میں, اس صوبے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں, اور جو ان کے برین واش کر دیے گئے ہیں ہم پھر کس طرح سے انہیں زندگی کی طرف لا سکیں, ان کے چہروں پر مسکراہٹ جو ہے وہ بکھیر سکیں. تو ایسے کون سے طریقے ہونے چاہیے جو میرے خیال میں ایک فرازیم شاہ نہیں بلکہ ہم سب کو مل کر وہ طریقے اپنانے چاہیے؟ تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ایمان پاکستان تحریک کا حصہ بنیں, کیونکہ اس تحریک کا اعلان ہم نے چند ماہ پہلے کیا, اور ہم یہ چاہتے تھے کہ 1947 میں جو جذبہ تھا, جو اتحاد تھا, اور ہم نے ایک ملک حاصل کیا, اب تو ملک بھی ہے اور ایک قوم بھی ہے. اب اسی یکجہتی کی ہمیں ضرورت ہے. جس طریقے سے یکجا ہو کر اور ہم اپنے پاک فورس, جتنی بھی ہماری پاک آرمی ہے, ہم نے اس کی پشت پناہی کی. آپ دیکھیں کس طریقے سے یونائٹڈ ہو کے ہم نے پوری دنیا کو ایک پیغام بھی دیا اور منہ توڑ جواب بھی دیا بھارت کو. کافی, اب آپ دیکھیں یہ کافی ہے نا کہ پوری دنیا یہ سوچے گی کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اور اسے اپنی جو ایک سٹیبلٹی ہے اس کی حفاظت کرنا بھی آتی ہے. اور جس طریقے سے اب بلوچستان کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہم اپنی یوتھ کو کس طریقے سے انگیج کر سکتے ہیں, آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں وزیر اعظم سے بھی بلکہ یہ ریکویسٹ کروں گی کہ 26,000 پوسٹ جو ہیں فیڈرل میں خالی پڑی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ انگیج ہو, ہماری یوتھ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کا راستہ چھوڑ کے پازیٹیوٹی کی طرف آئے اور اسے یہ احساس ہو کہ پورا ملک پاکستان اس کا ہے, تو ہمارے نوجوانوں کو, کیونکہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, تو ان نوکریوں پر ہمارے بلوچستان کے نوجوانوں کو ایڈجسٹ کیا جائے. کیونکہ دیکھیں اصل مسئلہ ہی آپ کا معاشی مسئلہ ہے. بالکل آپ کا معاشی مسئلہ ہوتا ہے, اسی لیے لوگ دوسرے تیسرے جو راستے ہیں انہیں اختیار کرتے ہیں. ایمان پاکستان تحریک کا میں نے آپ سے یہاں پر ذکر کیا, اس کا مقصد ہی یہی تھا, پاکستان سے محبت, اپنے پرچم سے محبت, اپنی آزادی سے محبت, اپنے اداروں سے محبت. اور جب یہی یونٹی آپ پوری دنیا کو دکھائیں گے تو ہم دہشت گردی کی جنگ میں بھی جیتیں گے, اور انشاءاللہ اکانومی کی بھی جو ایک ریس ہے ہم اس کو بھی جیتیں گے. اور کئی سالوں سے ہمارا سلوگن تھا, ابھی بھی ہے, کہ بلیو ان یور سیلف, بلیو ان پاکستان. اب میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتی ہوں اپنے ویورز کے لیے کہ بلیو ان یور سیلف, بلیو ان پاک آرمی. زبردست. اچھا فرح, آپ نے بتایا ایمان پاکستان, ہم نے بہت سے پروگرام آپ کے ایمان پاکستان کے جو ہیں وہ اٹینڈ بھی کیے, اور ایک بلوچستان کا جو ایک گھٹن زدہ ماحول تھا, ہم نے دیکھا کہ اس میں آپ نے کئی خواتین کو جو ورکنگ لیڈیز تھیں, ہوم بیسڈ ورکرز تھیں, آپ نے ان کو ایمان پاکستان کے تھرو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا, اور آپ نے ایک بہت اچھا خواتین کے لیے ایک میلہ ایمان پاکستان کے نام سے جو ہے وہ ارینج بھی کیا, جس میں کئی یوتھ کے اسٹالز بھی تھے. ہم نے دیکھا کہ جو ہماری بچیاں ہیں, نوجوان, گھروں میں رہ کر وہ مطلب بے حد خوبصورت چیزیں بنا رہی ہیں اور کیا سے کیا کر رہی ہیں, لیکن مواقع نہیں ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ ایمان پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ نے یہ سارے اقدامات کیے. لیکن ایک چیز اور میں نے دیکھی کہ جن علاقوں سے آپ کے حوالے سے مخالفت کی بو آئی, جہاں آپ پر تنقید کی گئی, آپ نے ان علاقوں میں کچھ سینٹرز بھی بنائے ہیں. تو مطلب کبھی دل میں یہ نہیں ہوا کہ یہاں سے مخالفت آ رہی ہے تو میں کیوں اس علاقے میں جا کر خواتین کے ویلفیئر کے لیے کوئی ان کو شاپس بنا کے دوں, یا اگر کوئی بیوٹیشین کا کورس کرنا چاہتی ہیں, کیا ہوا ہے اور ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں, وہ پلیٹ فارم نہیں ہے, تو میں ان کو فراہم کروں. تو کچھ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہاں ضرور یہ ذکر کروں گی کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, اور ہماری جو بک ہے, قرآن ہے, اس میں ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کرے تو تب بھی آپ اخلاق سے اس کا جواب دیں. اور میرے خیال سے آپ نے کہا کہ جن علاقوں میں زیادہ مخالفت تھی, اور ایمان پاکستان میلہ, پہلے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ میلہ عید کے بعد دوبارہ ہونے جا رہا ہے, اور یہ ہر سال ہوگا. اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ بہت سی ہماری ٹیلنٹڈ بچیاں ہیں, خواتین ہیں, جو ہوم بیسڈ ورکرز ہیں, اپنے بزنسز کرتی ہیں, انہیں ایک پلیٹ فارم ایسا دیا جائے تاکہ ان کے کاروبار انٹرنیشنل مارکیٹس تک پہنچیں. ایک تو مقصد اس کا یہ تھا. دوسرا, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بلوچستان میں فنکار بہت زیادہ ہیں, میوزک کو بہت پسند کیا جاتا ہے, تو ہمارے بلوچستان کی تو ہم اپنے فنکاروں کو بھی
مزید ایکسپوجر دے کے ڈفرینٹ کنٹریز میں بھیجنا چاہتے تھے. اب ہم بہت عنقریب ہم ترکی کا بھی دورہ کرنے لگے ہیں انشاءاللہ. وہاں بھی ایک بہت بڑی اکیڈمی ہے جہاں پر مختلف قسم کی جو ہیں ٹریننگز دی جاتی ہیں. تو وہاں کے فنکاروں کے ساتھ مل کے یہاں کے فنکاروں کو ہم لے کے وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر ہم ایک مکس ایک جو گیدرنگ ہوتی ہے وہ رکھیں گے تاکہ ان کا کلچر اور ہمارا کلچر, کیونکہ ایمان پاکستان کا کام بھی یہی ہے بشرا کہ ہم کنیکٹیوٹی پیدا کریں اور لوگوں کو آپس میں ملائیں. جب آپ آپس میں ملیں گے تو آپ کی غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہوں گی. اچھا, نوکریوں کی میں نے بات کی, چلیں وہ تو گورنمنٹ لیول پر یہ ہے کہ اپرچونیٹیز کریٹ ہونی چاہیے. اب جو ایمان پاکستان کر رہا ہے, ہم نے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز جو تھے وہ کھولے ہیں, سریاب میں کھولے ہیں, اسی طریقے سے کلی اسماعیل کی طرف ہم نے کھولے ہیں کہ بچیوں کو کچھ کورسز ایسے ہوتے ہیں ڈیزائننگ کے, بیوٹیشنز کے, اس قسم کے کورسز ہوتے ہیں وہ انہیں کروائے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو موبائل پہ بھی یہ ٹریننگ دی جائے کہ وہ اپنا بزنس اپنے موبائل سے پوری دنیا میں کس طریقے سے لے کے جا سکتی ہیں. یہی ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کو پازیٹیوٹی میں انگیج کرنا پڑے گا. اینڈ یو کین ایریڈیکیٹ نیگیٹیوٹی تھرو پازیٹیوٹی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, ہم فٹ بال لیگ انشاءاللہ بہت جلد اناؤنس کرنے لگے ہیں کیونکہ میں نے جب یہ کام شروع کیا سریاب کے علاقے میں, پنجگور میں, تربت میں, ہمارے یہ چمن کے علاقے میں اور پاکستان کے ڈفرینٹ اور ایریاز میں بھی, کرکٹ کو تو بہت لائک کیا جاتا ہے اور پروموٹ بھی کیا جاتا ہے. تو اب ہم فٹ بال پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. بہت جلد اس کا اعلان بھی کیا جائے گا اور پوری لیگ جو ہے وہ ہم ڈیزائن کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اسی قسم کی ایکٹیویٹیز کی ہمارے ملک کو اور ہماری عوام کو ضرورت ہے. اچھا فرح, ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو مواقع ملتے ہیں کہ وہ پاکستان سے نکل کر بیرون ملک جائیں اور وہاں پاکستان کا مثبت چہرہ دکھائیں. حالات پوری دنیا کی اگر ہم دیکھیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایشوز رہتے ہیں, لیکن کوشش ہر ملک یہی کرتا ہے کہ میرا پازیٹیو چہرہ بھی دنیا دیکھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں سے جانے والے لوگ جو پورٹریٹ کرتے ہیں, جو پکچر پیش کرتے ہیں خصوصاً بلوچستان کی, اسے دیکھ کر باہر سے آنے والے انویسٹرز, باہر سے آنے والے لوگ بڑے خوفزدہ ہوتے ہیں. آپ نے بھی وزٹس کیے, اب ریسنٹ بھی آپ ایک وزٹ کر کے آئی ہیں, تو کچھ اس حوالے سے بتائیے گا کہ وہاں جو لوگ یہاں سے جا کر باتیں کرتے ہیں تو کیا آپ نے دیکھا, کیا سنا اور کیسا محسوس کیا؟ دیکھیں, اسپیشلی یہ وہی لوگ ہیں جو سہولت کار میں کہوں گی بھارت کی جانب سے, اور یہ بھارت کا ہی ایجنڈا ہے کہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کر کے, سپورٹ کر کے ڈفرینٹ کنٹریز میں بھیجا جائے اور پھر وہاں کے لوگوں کو غلط پکچر دکھائی جائے بلوچستان کی. یو آر آلسو بلوچستان, I am also Balochistan. So these are the real faces of Balochistan. تو وہ فیس کون سا ہے کہ وہ وہاں پر جا کر غلط گائیڈ کیا جاتا ہے بلوچستان کے حوالے سے. اب دیکھیں, ہم نے اپنے اسی پروگرام میں کتنی بات کی ٹیلنٹ کی, ہم نے میوزک کی بات کی, ہم نے اسپورٹس کی بات کی, ہم نے ڈفرینٹ بزنسز کی بات کی کہ ہماری خواتین کتنے بزنسز میں انگیج ہیں. تو سافٹ ویئر, آپ کو میں یہ بتاؤں, کوہلو کا ایک لڑکا ہے جو سافٹ ویئر بنا رہا ہے اور بہت عنقریب میں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گی. آپ سوچ سکتی ہیں کہ کوہلو کے علاقے میں تو اتنا ٹیلنٹ یہاں پر چھپا ہے. یہی کوشش ہے کہ یہ جس طریقے سے آج ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہیں, یہی لابنگ ہے پاکستان کی کہ ہمیں یہی لابنگ اس میں تسلسل, اس کا سلسلہ بالکل منقطع نہیں ہونا چاہیے اور اس میں مزید تیزی آنی چاہیے. اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سب, میں عوام کو بھی بلکہ یہ کہتی ہوں کہ آپ یہ انتظار نہ کریں کہ گورنمنٹ ہی سب کچھ کرے. میری بھی ذمہ داری بنتی ہے, آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. یہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے, یہ بلوچستان ہمارا صوبہ ہے, ہم سب نے مل کے اس کی خدمت کرنی ہے. اور ایک یہاں پر بات میں یہ ضرور کہوں گی بشرا کہ یہ آپ, ہمیشہ میں نے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ ہمارے کچھ کرنے سے کیا ہو جائے گا. آپ کی یہی چھوٹی چھوٹی جو کوششیں ہوتی ہیں نا, یہی آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور یہ نہ سوچا کریں کہ ہمارے کنٹریبیوٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا. آپ کم سے کم اپنی ذمہ داری تو نبھائیں نا. کم سے کم اللہ کو جا کے آپ نے یہ جواب دینا ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھنا, مجھ سے تو یہ نہیں پوچھنا کہ بشرا نے دنیا میں کیا کیا تھا, مجھ سے تو یہی پوچھنا ہے کہ فرح نے دنیا میں کیا کیا تھا. تو آپ جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں
اپنی ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے صوبے کے لیے آپ ضرور کریں, اور یہی کوشش جو ہے ایک دن بہت بڑی کامیابی بنے گی. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. چھوٹی چھوٹی کوششیں جو ہیں وہ تبدیلی لا سکتی ہیں, اور وقت کی ضرورت بھی ہے جس میں ہم سب کو مل کر اپنا اہم کردار ادا کرنا ہوگا. یہ کہنا ہے فرازیم شاہ کا. اور اب مجھے اجازت دیجیے, باتوں باتوں میں ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.